اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So now we have reached to the two surah, Surah Falaq and Surah Nas, and they both together known as Muawwidhatayn. So Muawwidhatayn means protection and refuge from the evil, as we seek Allah subhanahu wa ta'ala's refuge from the evil of the night and from the evil of those who blow into the north and evil of those who are jealous. Actually the original word is used here is hasad, and jealousy is one part of the hasad. When we go and understand this surah into the detail later on, then we will understand that jealousy is just a part of the hasad. Okay. اور جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں اس سورہ کے نازل ہونے کے، وہ یہ ہے کہ ایز پر ون نریشن آفٹر دا ٹریٹی آف دا حدیبیہ, when Muslim the influence of a Muslim was increasing around Makkah, and the influence of Jews were start shrinking at the same time, کیونکہ بہت سے ٹرائبس جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, اور تو جو مسلمانوں کا جو انفلوئنس تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا, اور جو جیوز کا انفلوئنس تھا وہ دھیرے دھیرے شرنک ہوتا چلا جا رہا تھا. And they have lost some of their territories also. So they were nowhere to overcome the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and either direct in a battlefield or through argument or through any other means they are not able to overcome the Huzur sallallahu alaihi wasallam. So they try another way, you can say they try a hidden way to overcome the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that was a magic. And the Jews were in a tradition or in a history to do a magic. عرب جو تھے ان کو میجک کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ تھا, تو جو جیوز تھے they were in a tradition, they were in a history to do a magic. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن شریف میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ and they بنی اسرائیل, and they followed what the devils used to read during the rules of Suleiman, and Suleiman did not believe, but the devil disbelieved. They teach people magic, and that which was sent down to the two angels, Harut and Marut, in Babylon. And the two angels never taught a thing to anyone until they used to say, "We are only a trial, therefore do not lose your faith." یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 102 میں, تو جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیوز ور ان ٹریڈیشن ٹو ڈو اے بلیک میجک. اوکے, اور یہ میجک بھی ایک علم ہے, اور تمام علم جیسے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے آیا ہے, یہ علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی دنیا میں آیا تھا ایز اے ٹرائل. ٹھیک ہے, اور دو فرشتے اس علم کو لے کے آئے تھے, ہاروت اور ماروت, اور انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھایا تھا ایز اے ٹرائل بیبیلون میں, جو کہ اس وقت عراق کا, بیبیلون کو عراق کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور جب ہاروت اور ماروت کسی کو بھی یہ سکھاتے تھے, اور تو وہ ضرور اس بات کو مینشن کر دیتے تھے کہ دیکھو یہ ایک ڈارک علم تو ہے, ایک علم ہے, لیکن یہ صرف ایک ٹرائل ہے تمہارے لیے, تو اپنے ایمان کو کھونے والے مت بن جانا. لیکن پھر بھی جیوز نے اس میجک کو سیکھا, وہ اس ٹرائل میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس ٹرائل میں وہ فیل ہوئے, اور انہوں نے اس میجک کو سیکھا, وہ ایک دوسرے کے اوپر میجک کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جیوز ور ان اے ٹریڈیشن ٹو ڈو اے میجک. تو اسی میں سے ایک جیوز تھا مکہ میں لبید, تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور کم کر سکیں, اور کیونکہ ہم ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ میں انہیں ہرا نہیں پائے, ہم آرگیومنٹ میں ان کو ہرا نہیں پائے. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو ہیڈ آن 1-to-1 اگر ہم کریں تو ہم ان کو ہرا نہیں سکتے. تو صرف یہی ایک راستہ بچ جاتا ہے ٹو کاسٹ میجک, کہ جس کے تھرو وی کین گیٹ ریڈ آف دا پرابلم.
تو اس نے یا اس کی اس کے پاس کوئی ایک عورت تھی، تو اس نے مل کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایز پر نریشن کہ انہوں نے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک میجک کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی ایز پر نریشن ہی اسٹارٹ فارگیٹنگ دا تھنگس، اور وہ ایسے اسٹیٹمنٹس کہتے تھے کہ جو کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو کانٹراڈکٹ کرتا تھا. تو جیسے کہ کسی کو بلایا انہوں نے اور پھر کہا کہ نہیں میں نے تو تمہیں نہیں بلایا، سچ کائنڈ آف اوکے. تو پھر انہوں نے یہ ڈریم دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ہے لبید، اس کے پاس کوئی عورت ہے، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور ایک ناٹ میں اس کو پھونک مار کے اسے کنویں میں پھینک دیا ہے. سو یو ہیو ٹو گو ٹو دا ویل اینڈ ریٹرائیو دا ناٹ ٹو انڈو دا میجک. اور مین وائل انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ بتائی اور انہیں ریسائٹ کرنے کے لیے کہا ٹو انڈو دا ایفیکٹ آف دا میجک. تو یہ ایک نریشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نریشن بڑا ہی اسٹرانگ نریشن ہے کہ اس نے صحیح بخاری میں جگہ پائی ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا استاد نعمان علی خان the authenticity of this narration has been questioned. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کسی اگر صحیح بخاری میں بھی کسی نریشن نے حدیث میں صحیح بخاری جیسی حدیث میں بھی کسی نریشن نے جگہ پائی ہے تو ہم اس کی اوتھینٹسٹی کو دوبارہ کوشچن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وی نیڈ ٹو چیک آن سیورل فیکٹس اینڈ سیورل آرگومنٹ. ٹھیک ہے، اگین کہ ویدر دس authenticity آف دس narration is right or wrong. So according to Noman Ali Khan, the authenticity of this narration is under the question. Okay, and they have given a two argument کہ why should we not accept this hadith. Okay, تو پہلا ریزن تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیز دا اسٹرانگیسٹ ہارٹ. ٹھیک ہے، دیٹ اینی پرسن کوڈ ایور ہیو آن دس ارتھ. ایون اف دا قرآن، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر قرآن کسی ماؤنٹین پہ اتار دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چور چور ہو جاتا ہے، جیسے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے آیت سورہ الحشر میں آیت نمبر 21 میں کہ had we sent down this Quran upon a mountain you would have then surely seen it bowed down, blown to the bits by fear of Allah, and we illustrate such example for people for them to ponder. ٹھیک ہے، یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 کہ اگر قرآن کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. اور یہ قرآن جو ہے ہیز کم ٹو دا ہارٹ آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو ہارٹ ہے وہ جس کو کہہ سکتے ہیں جس میں نور ہی نور بھرا ہے، کیونکہ اس میں قرآن ہے. ٹھیک ہے، نو ہارٹ ہیز مور لائٹ دین دا لائٹ گیون بائی دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو دا ہارٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو جو ایسا ہارٹ ہے جو کہ انکریڈبلی پیور ہے اینڈ ڈگنیفائڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، سو جب میجیشین جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو کہ دے ہیو براٹ دا گریٹ میجک ٹو ہیم، ایون قرآن شریف نے ان کو ایکنالج کیا ہے کہ وہ بڑے ہی زبردست جادو انہوں نے پٹ اپ کیا تھا. تو اگر اس وقت میں جو کہ بڑے پروفیشنل اور بڑے زبردست میجیشین تھے، انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے جادو کا رکھا تو ان کے کسی بھی جادو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب افیکٹ نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کسی بھی جادو سے انفلوئنس نہیں ہوئے، تو کوئی بھی شخص جو تھا ایسے ہی کوئی ہوکس پوکس شخص جو کہ کہیں مڈل آف دا ڈیزرٹ میں رہتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اسپیل کاسٹ کر دے گا اور وہ اثر کر جائے گا. تو یہ جو نریشن ہے وہ اپنے آپ میں ایک اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ کوشچنڈ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام نبیوں کے امام ہیں
اور جب کسی میجک نے موسیٰ علیہ السلام کو افیکٹ نہیں کیا تو وہ شخص جس کے دل میں قرآن ہے، جو کہ تمام نبیوں کے امام ہیں، ان کے اوپر کوئی میجک جو ہے وہ کیسے اثر کر جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو اچھا، اور دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہی اسٹارٹ فارگیٹنگ دیٹ تھنگس، اور ہی اسٹارٹ کہ یہ جو میجک ہے اس کا اثر جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 دن تک تھا. کسی نریشن میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک تھا. تو جسٹ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز کہی اور پھر وہ کہیں کہ نہیں، میں نے تو یہ چیز نہیں کہی، تو دین اٹس مطلب کہ وہ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دس پٹ اے کوشچن آن کریڈیبلٹی وٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیز سیڈ. ٹھیک ہے. اینڈ موسٹ آف دا اتھینٹک نیریٹر جو ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہی از دا موسٹ اتھینٹک نیریٹر آف دا قرآن. ٹھیک ہے. تو ہی نیریٹس آن بہاف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جسٹ امیجن کہ 6 مہینے تک کوئی اگر یہ کسی جادو کا اثر ایسا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہہ رہے ہیں جو وہ بھول جا رہے ہیں، یا ان کے ہی کسی اسٹیٹمنٹ کو بات کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، تو دس پٹ دا کوشچن آن انٹائر امانہ آف رسالہ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس بات کی رسپانسبلٹی لی ہے کہ نو ون کین الٹر ان دس قرآن. تو جو اتھینٹسٹی ہے اس نریشن کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے جادو کیا اور اس جادو کا ایسا اثر رہا، تو the authenticity of this narration is question in itself. اور اس تھاٹ کو اور زور ملتا ہے کہ 3rd سینچری میں ایک جو اسکالر ہوئے تھے، اسلامک حنفی اسکالر تھے، الجساس، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے احکام القرآن، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو مینشن کیا ہے کہ this narration is inserted into the Islam from those who want to destroy it. ٹھیک ہے. this concept was put into the deen who don't believe into اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے بک میں اس کانسیپٹ کو ایز اے پروپیگنڈا بتایا ہے. اینڈ ونس اپون اے ٹائم اٹ واز اے سیریس ڈبیٹ کہ یہ نریشن جو ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن بٹ بائی دا پیریڈ آف اے ٹائم جو دھیرے دھیرے اس نریشن کو زور ملتا چلا گیا کہ ٹھیک ہے. اور یہ نریشن جو ہے وہ اس کو لوگوں نے زیادہ تر ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ نریشن صحیح ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی اور بن گئی دھیرے دھیرے. وہ تھا ہیومن نیچر جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں بنا، یا فار ایگزامپل کہ ہم کوئی شخص ہے کہ اپنے بچے کی شادی کہیں کرنا چاہتا ہے اور پھر کسی وجہ سے، کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے اس کی شادی وہاں نہیں ہو پائی، تو پھر کوئی رشتہ دار آ کے کہتا ہے کہ جانتے ہو کیوں نہیں ہو پائی؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میجک کر دیا، تو اس وجہ سے تمہارے بچے کا رشتہ نہیں ہوا. تو یہ ساری پھر اس کے ذہن میں آتی کہ ہاں یہ صحیح کر رہا ہے شخص، کسی نے گرہ باندھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس ٹو انڈو دا ایفیکٹ آف دس میجک. اور جو مولوی صاحب جو ہیں پھر کچھ تعویذ باندھتے ہیں اور پھر وہ ان کو دیتے ہیں. اور لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پوری ایک انڈسٹری اس پہ بیس ہو گئی ہے. یہ جو ہماری فولشنس ہے اس کے اوپر یہ تعویذوں کا باندھنا اور مولوی صاحب کے پاس جانا. اور پھر کسی سملرلی پھر کوئی لڑکے والے ہوتے ہیں تو پتہ چلا ان کے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر وہ بھی اسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر میجک مولوی صاحب ہے، یہ پھر ایک تعویذ باندھ کے دیتے ہیں کہ یہ تعویذ لے جاؤ اور یہ پڑھو، اس کو پانی میں گھول کے پلا دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ ایک انڈسٹری اس پہ پوری بیس کھڑی ہو گئی ہے کہ ہماری فولشنس پہ. اور یہ کسی شخص کی حفاظت اگر تعویذ کر سکتی
تو پھر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہونے لگتا کہ تعویذیں بننے لگتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو تمہیں کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، کہ یو کین اونلی سیک پروٹیکشن فرام می، یو کین اونلی گیٹ پروٹیکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی کہ جب لوگوں کے گاٹھوں میں گرہ پھونکنے سے، جب لوگ میجک کرتے ہیں، یا ایول آف دا نائٹ ہے، یا ایول آف ہز انٹائر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹائر کریشن ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس میں جتنے باقی جو بیچ میں تمام جو مولوی صاحب آ جاتے ہیں، اور ان کی پوری انڈسٹری اس بیس پہ چل رہی ہے، ڈاکٹر میجک کی، اگر آپ کو کوئی کام بگڑا ہو تو بابا بنگالی کے پاس آئیں، سارے سمسیاؤں کو نِدان کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بکواس ہیں، یہ اسلام میں زبردستی ڈالی گئی ہیں اسلام کو خراب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دا اونلی اینڈ اونلی وے یو کین گیٹ اے پروٹیکشن is to seek a refuge from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ سے آئی سیک ریفیوج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام یوز کیا، اور رب الفلق، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آئیے سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ اب آیت بائی آیت اس سورہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ یہ سورہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ اگر دیکھیں تو کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کی برائی سے، اور رات کی تاریکی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز غور کر لینے والی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، جو دونوں ہی سیم ٹائم پہ ریویل ہوئی، and they are in a sense of completion of one another، ٹھیک ہے۔ one is dealing with the evil that comes from the outside، ٹھیک ہے، and جیسے کہ لوگوں کی طرف سے جو ایول آتا ہے، جو آپ جن کو نہیں جانتے ہیں، یا ایسا ایول جو آپ کو ویزیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، but they have the potential to harm you، ٹھیک ہے، then you need to seek اللہ سبحانہ و تعالیٰ's protection in سورہ الفلق۔ اور سورہ ناس جو ہے then we are going to find out people who don't actually look like enemies، ٹھیک ہے، they just talk to you as your friend and they give you a suggestion and they could be among the mankind or from the shaitan that we cannot see, and they give us some suggestion and we start thinking that this is even our own thought. So we seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection from the waswasa which is happen inside you, from the you can say from the whisper or suggestion or manipulation or trickery done by the people or by the shaitan، ٹھیک ہے۔ تو that kind of protection we seek in Surah Nas۔ اوکے، اب ہم اس کو انشاءاللہ آیت بائی آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ کو۔ اور یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق، سے آئی سیک ریفیوج آف ون ہو کریٹس دا ڈے بریک، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں قل، ٹھیک ہے، وچ مینس سے اور ڈکلیئر آئی سیک ریفیوج، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وچ کائنڈ آف پرسن نیڈ اے پروٹیکشن اور سیک اے ریفیوج؟ سم ون ہو از ویک آبویسلی، ٹھیک ہے، سم ون ہو کانٹ پروٹیکٹ ہمسیلف، لیکن بٹ ہیومن بیہیویئر ایسا ہے کہ ہی نیور وانٹ ٹو شو ہمسیلف ایز اے ویک۔ سو ان دس سورہ اٹ لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ says when you come to seek my protection then
don't let come in your pride, ego or self respect in a way between me and you. ٹھیک ہے, let them go, let this all ego, pride and self esteem, self respect, let all these things, let them go, and truly acknowledge that and say that Ya Allah, I am weak and so you please you protect me. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کی جب ہمبلنس یا ڈاؤن ٹو ارتھ اپروچ ہماری ہونی چاہیے, اور یو کین سے وچ از ریکوائرڈ اور نیسسری ہے اس طریقے کی اپروچ ٹو سیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکشن. ٹھیک ہے, اور کل جو ہے وہ اس لیے مطلب جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں سے مطلب صرف جسٹ فار دا سیک آف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ دیز ڈینجر جو کہ مینشن ہے دی آر ان سین ویدر اٹس فرام آؤٹ سائڈ اور انڈ سائڈ, اینڈ یا اللہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو سی دیز ڈینجر, اینڈ سو بیٹر پلیز یو پروٹیکٹ می فرام دیز ڈینجر. ٹھیک ہے, تو دیٹس وائی وی اسٹارٹ دس سورہ ود دا کل. اور اس کے ایک اور امپلیکیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ کہیں آپ بارش میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کسی مکان کے شیڈ میں چلے گئے. ٹھیک ہے, آپ نے اس سے اجازت لی کہ کیا میں اس شیڈ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, باہر بارش ہو رہی ہے. اس نے آپ کو الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس شیڈ میں کھڑے ہو جائیے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کے شیڈ کو توڑ دیں گے؟ وہ جس مکان کے شیڈ میں آپ کھڑے ہیں اس مکان کی کھڑکیاں توڑ دیں گے؟ تو آبویسلی آپ ایسا نہیں کریں گے, یو گونا آنر ہم. ٹھیک ہے, تو سملرلی وین وی سے کہ یا اللہ آئی سیک یور ریفیوج تو اس پلیز آئی سیک یور پروٹیکشن, دین یو شو یور گریٹیٹیوڈ ٹورڈس اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, اینڈ آپ دین ہاؤ یو ول گونا ڈو دس, بٹ کہ آپ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گریٹیٹیوڈ شو کریں گے؟ بائی ناٹ ڈیفائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کر کے آپ گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. یا جب آپ جیسے کہ آپ نے بہت اگر گناہ کیے ہیں تو ہم انسان کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ آئی ہیو ڈن سو مچ کرائم بٹ ناؤ آئی ایم گونا آنر یو, سو پلیز یو بیٹر پروٹیکٹ می فرام دیز ایولس. اوکے, تو اس طریقے کا جب ہمبل اپروچ ہوگا اور ڈاؤن ٹورڈس ارتھ اپروچ ہوگا, دین دس میننگ آف کل ول ٹرولی کم فرام یور ہارٹ. تو ہم کو اس طریقے کی جو فیل ہے کہ ڈاؤن ٹورڈ ارتھ اپروچ جو ہے when we have accept this by the heart کہ یا اللہ I am so messed up. ٹھیک ہے, اور you please better protect me, that only you can protect me and I am nothing, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ پلیز یو پروٹیکٹ می فرام دا ایول آف اے سین اینڈ این انسین. ٹھیک ہے, دین اٹس ٹرولی مینس کہ قل اعوذ کہ آئی سے آئی نیڈ پروٹیکشن. کیونکہ یہ زیادہ تر الفاظ کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے حلق سے نکلتے ہیں, ہم دل سے اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہ آئی ایم ویک, آئی ٹرولی نیڈ یور پروٹیکشن. ٹھیک ہے, اینڈ وین یو ٹرولی اکنالج دیٹ کہ اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کین پروٹیکٹ یو, تو یہ الفاظ آدمی کے دل سے نکلتے ہیں کہ یا اللہ پلیز یو بیٹر پروٹیکٹ می فرام دیز ایولس. تو یہ صحیح معنوں میں اس کے مطلب ہیں جو جہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے قل اعوذ. اچھا, اس میں اعوذ جو ورڈ کا یوز کیا ہوا ہے ٹو سیک ریفیوج, پناہ مانگنا, وہ اتنا پرفیکٹ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے. کیونکہ اعوذ کہتے ہیں جب کوئی سافٹ تھنگ جو ہوتی ہے کسی ہارڈ تھنگ کو ہولڈ کرتی ہے فار پروٹیکشن اور فار سروائیول. ٹھیک ہے, جیسے کہ جو مسلس ہوتی ہیں, گوشت ہوتا ہے, وہ بونس پہ کیسے لپٹا رہتا ہے, کلنگ اپون دا بونس. ٹھیک ہے, تو یہ کہ اس سے اس کو مضبوطی ملتی ہے, کہ بونس کو کیسے ہولڈ آن کر لیتا ہے. یا کوئی چیز ہوتی ہے جو
وہ کسی مضبوط چیز کو پکڑ لیتی ہے، کوئی ویک چیز جو ہوتی ہے کسی مضبوط چیز کو پکڑ لے اگر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعوذو یا کوئی. تو اسی لیے یہاں پہ ہم یہ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قل اعوذ، کہ مینس کہ یو ڈکلیئر یور سیلف ایز اے ویک اینڈ کنسیڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے اسٹرانگر پروٹیکٹر، اینڈ یو ہولڈ آن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ make your Rabb as Allah subhanahu wa ta'ala as a shield, as a barrier in between you and a harm that is coming to your way. اور جو نیکسٹ اس آیت میں آگے بڑھا ہے بے رب بالفلق مینس دا رب آف اے ڈے بریک. فلک کہتے ہیں کسی چیز کو سم تھنگ ٹیئر اوپن، جیسے اگر کسی راک میں کوئی کریک پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ دس راک ہیز گاٹ دا فلک، ٹھیک ہے، دا راک ہیز ایکسپیرینس آ فلک، ٹھیک. یا کوئی پسٹیچیو ہے یا مونگ پھلی ہے جس کو ہم جب توڑ کے کھاتے ہیں تو جو بریک کرتے ہیں دیٹ از نون ایز اے فلک، ٹھیک ہے. تو سملرلی فلک کا مطلب کیا ہو گیا کہ سم تھنگ اوریجنلی ویری ہارڈ اینڈ اٹ سیمس اٹ ڈونٹ ہیز اینی بریک بٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا ڈیپتھ آف اٹ ٹو ٹیئر اپارٹ اٹ، اوکے، اور ٹیئر اپارٹ دیٹ تھنگ. تو دیٹ ٹیئر اپارٹ از نون ایز اے فلک، ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹیف کو سمندر پہ مارا تھا تو بھی یہ ہوا کہ دس سی ہیز ایکسپیرینس دا فلک، ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو جب توڑ کے جب وہ چیز اوپن ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اے فلک، اوکے. سو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانعام میں آیت نمبر 95-96 میں بتایا کہ ان اللہ فالق الحب جس کا معنی یہ ہے کہ surely Allah is the one who splits the grain and the date is sown for sprouting and it is he who breaks the dawn، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کسی بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کہ سیڈز کو اوپن کرتا ہے، سخت زمین میں بیج کو اوپن کرتا ہے، اس پہ بڑے ملائم سے پودے نکلتے ہیں. اور کسی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹیئر اوپن دا سی for land to come, or you can say Allah subhanahu wa ta'ala has tear the seeds for sprout to come. So similarly Allah subhanahu wa ta'ala has tear the darkness and tear the darkness of the night for morning to come، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس نریشن کا مطلب یہ ہوا کہ when the night was so dark before dawn it seems the endless darkness, okay, but it is Allah who tears the darken and let the light come in, and then it is and then you can say it's a different world altogether. اور اس سے اگر ہم اپنی سچویشن سے اگر اس کو ریلیٹ کریں کہ شر سے ریلیٹ کریں کہ no matter how dark my situation is, no matter how big danger is heading onto my way, but I seek a refuge of the one who can break the situation, who can break the darkness and who can take me out from this dark situation or problem which seems to be impossible to break, and this is only Allah subhanahu wa ta'ala can take me out from this situation، ٹھیک ہے. جیسے کہ someone is harassing you or someone is putting pressure on you or any situation which seems it will never end، ٹھیک ہے. but it's Allah subhanahu wa ta'ala who can make it disappear in no time، ٹھیک ہے. so that's why you seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala who can tear open the darkness and bring a morning to us. مطلب کہ کسی بھی سچویشن میں ہوں، ہم ڈارک سچویشن میں ہوں، ایسی سچویشن، ایسی پرابلم جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرابلم تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئے گی. آئی ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، کہ میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا بٹ یہ پرابلم نہیں جا رہی ہے، یہ سچویشن میری ہے، یہ نہیں ختم ہو رہی ہے. اور but still I need to have a faith in Allah and seek refuge from the Rabb of a Falak
کہ جیسے سب سے اندھیری کالی رات جو ہوتی ہے وہ ختم ہو کے جب یہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آتے ہیں، تو سملرلی میری سچویشن چاہے جیسی بھی ہو، ورسٹ ٹو ورسٹ ہو، ون ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ٹیئر اپارٹ دس ڈارکنیس اینڈ برنگ اے سولوشن ٹو می، برنگ ریلیف ٹو می. ٹھیک ہے، دیٹس وائی یو سیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریفیوج فرام آل دس سچویشن. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت پہ تو ہم رب الفلق کی بات کر رہے ہیں کہ رب آف اے فلک، رب آف اے ڈے بریک، لیکن اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے نائٹ کی، فرام دا ایول آف دا نائٹ. تو اس کا امپلیکیشن یہ ہے نریشنس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چاہے دن ہو یا رات، ہی از دا اونلی گاڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے میتھولوجی میں، بہت سی شعر کی بکس میں کوئی دن کے خدا الگ بتاتے ہیں، رات کے خدا الگ بتاتے ہیں. تو یہ کہنے کا طریقہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ whether it's a day or whether it's a night, there is only one God, one رب, that is اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ بھی کس کا امپلیکیشن ہے. اوکے.